قدیم زمانے میں فلسطین کے علاقے میں ایک شہر آباد تھا جس کا نام اموزیہ تھا۔ اموزیہ اس وقت یونان کی وسیع سلطنت کا حصہ تھا اور یہاں کے لوگ پتھروں کی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر بڑی شان سے رہتے تھے۔ یونانی مذاہب اور عقائد یہاں کے لوگوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے تھے، لہٰذا وہ ستاروں، پتھروں اور یونانی دیوتاؤں کے بت بنا کر اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے مذہبی رہنماؤں نے مختلف دیوتاؤں کے نام رکھے ہوئے تھے، جن میں بارش، طوفان، سورج، چاند، رزق اور طاقت کے الگ الگ دیوی دیوتا تھے۔ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے انہوں نے ان دیوی دیوتاؤں کے متعلق نہایت ہی عجیب و غریب کہانیاں مشہور کر رکھی تھی۔ اموزیہ کے لوگ ان دیوی دیوتاؤں کے افسانوں کو بہت ہی دلچسپی سے سنا کرتے تھے اور ان کے عقیدت مند تھے۔ شہر اموزیہ کے بادشاہ کا نام فوتح تھا۔ وہ نہایت ہی ظالم و جاور انسان تھا۔ جو کوئی بھی بادشاہ کا حکم نہ مانتا تو وہ اسے بے رحمی اور عبرت کے ساتھ مار ڈالتا۔ وہ معمولی باتوں پر لوگوں کو قیدی بنا لیا کرتا تھا۔ فوتح نے بحر روم کے کنارے پر ایک بہت بڑا محل بنوایا تھا، جہاں وہ ہر سال اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جشن منایا کرتا تھا، جس میں خوب ناچ گانا، رقص، آتش بازی، یہاں تک کہ زنا کاری بھی ہوا کرتی تھی۔ اس عمارت کے بڑے بڑے ستون تھے اور وہ دور سے ہی نظر آتے تھے۔ بادشاہ کے پاس 6000 سپاہیوں کا ایک طاقتور اور تربیت یافتہ لشکر تھا۔ فوتح کو اس بات کا غرور تھا کہ اس کے پاس ایک ایسا لشکر ہے جسے دنیا کی کوئی فوج شکست نہیں دے سکتی۔ شہر اموزیہ کے قریب چھوٹے بڑے بہت سارے دیہات اور گاؤں آباد تھے، جن میں بنی اسرائیل کے یہودی قبیلے بھی بسے ہوئے تھے۔ وہ غریب لوگ تھے اور کھیتی باڑی کر کے 7 بکریاں پال کر گزارا کرتے تھے۔ فوتح کے سپاہی اکثر ان دیہاتوں پر حملہ کرتے اور ان کے بھیڑ بکریاں اور مال لوٹ لیتے۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ وہ یہودی مردوں کو بھی قتل کر دیتے اور عورتوں کو اپنا غلام بنا لیتے اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے۔ بنی اسرائیل کمزور تھے اور فوتح کے لشکر کو شکست نہ دے سکتے تھے۔ بنی اسرائیل خدا سے دعا کرتے اور اس ظلم سے نجات کے لیے گڑ گڑایا کرتے تھے۔ آخر کار ایک دن یہودیوں کے تمام بزرگ ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ مشورہ کیا کہ فوتح کے خلاف ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جائے جو اس کی طاقت کو چکنا چور کر دے۔ کچھ لوگوں نے ایک قافلے سے یہ سن رکھا تھا کہ قریب کے علاقے میں ایک بہت ہی طاقتور شخص رہتا ہے جو بہت ہی عبادت گزار ہے اور اکثر روزے رکھتا ہے، لیکن نہایت ہی مضبوط اور طاقت و قوت کا مالک ہے، جس نے ایک دفعہ اپنے ہاتھوں سے بغیر کسی خنجر یا تلوار کے ایک خونخوار شیر کو بھی مار ڈالا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب اس شخص کے پاس جا کر فوتح کی شکایت کریں گے اور اس سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ ہماری مدد کرے۔ دراصل یہ شخص اللہ کے پیغمبر حضرت شمعون علیہ السلام تھے۔ کچھ علماء انہیں نیک ولی قرار دیتے ہیں، البتہ تورات اور انجیل میں شمعون علیہ السلام کو نبی قرار دیا گیا ہے، جنہیں اللہ نے غیر معمولی طاقت سے نوازا تھا اور ان کی یہ بے مثال طاقت ہی ان کا معجزہ تھا۔ مورخین کے مطابق حضرت شمعون علیہ السلام خود یہودی تھے اور آپ کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے بنو دان سے تھا۔ آپ کے والد کا نام مانوح تھا۔ البتہ جب یہودی شمعون علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فوتح کے ظلم کے متعلق بتایا تو آپ علیہ السلام نے اس ظلم کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ان مظلوم لوگوں کے مسیحا بن گئے۔ پہلے تو شمعون علیہ السلام فوتح کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے اور اس کے پیروکاروں کو دین کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں ظلم و جبر اور شرک و بت پرستی سے توبہ کرنے کو کہا اور اسے عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن اہل اموزیہ اور بادشاہ فوتح نے شمعون علیہ السلام کی دعوت کو سرے سے ہی انکار کر دیا اور وہ بادشاہ آپ کی جان کا دشمن بن بیٹھا۔ لہذا شمعون علیہ السلام نے اب فوتح اور اس کے لشکر سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت شمعون علیہ السلام اکیلے ہی فوتح کی فوج سے لڑ گئے اور اکیلے اس کے ہزاروں فوجیوں کو مار ڈالا۔
جب فتح کو اس کی خبر ہوئی تو وہ گھبرا گیا اور حیران رہ گیا کہ کوئی انسان اس قدر طاقتور کیسے ہو سکتا ہے جو ایک ایسی فوج کو اکیلے شکست دے دے جنہیں آج تک کوئی شکست نہ دے پایا۔ فتح نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ شمعون علیہ السلام کو ایک لوہے کے جال میں پھنسا لے۔ لہٰذا جب دوسری مرتبہ جنگ ہوئی تو سپاہیوں نے آپ علیہ السلام کو جال میں پھنسا دیا، لیکن شمعون علیہ السلام اس قدر طاقتور تھے کہ آپ نے اس لوہے کی زنجیر نما رسیوں کو بھی توڑ ڈالا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے فتح اور اس کے فوجیوں کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے عام لوگوں پر ظلم و ستم بند نہ کیا تو وہ اس طریقے سے ہی نقصان اٹھائیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب شمعون علیہ السلام یہودیوں کے مسیحا بن چکے تھے اور پورے روم اور یونان میں آپ کی شہرت عام ہو چکی تھی۔ اب جہاں کہیں بھی فتح کی فوج ظلم کرنے جاتی شمعون علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے اور انہیں وہاں سے مار کر بھگا دیتے۔ کہتے ہیں شمعون علیہ السلام ہر سال تقریباً 4 مہینے فتح کی فوج سے جنگ و جہاد کرتے اور باقی وقت عبادت میں مشغول رہتے۔ روایت ہے کہ شمعون علیہ السلام کی بیوی نہایت ہی نیک اور پارسا عورت تھی جو آپ کی حمایت کیا کرتی تھی۔ کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شمعون علیہ السلام کی بیوی کو فریب دے کر ہی انہیں شہید کیا جا سکتا ہے، لہذا حضرت شمعون علیہ السلام کی غیر حاضری میں بادشاہ اموزیہ کا وزیر آپ کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ فتح تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں یہ کام کرنا ہوگا کہ اپنے شوہر شمعون کو کسی بھی طرح مارنا ہوگا۔ چنانچہ کافروں کے فریب میں آ کر وہ راضی ہو گئی اور اس کے دل میں مال و دنیا کی لالچ جاگ اٹھی۔ ایک رات حضرت شمعون علیہ السلام کی بیوی نے سوتے وقت حضرت شمعون علیہ السلام کو ایک زنجیر میں باندھ دیا۔ جب حضرت شمعون اٹھے تو ہاتھ پاؤں اٹھتے ہی زنجیر ٹوٹ گئی۔ اس بات کی خبر بادشاہ کو پہنچی کہ شمعون نے اپنی طاقت سے اس زنجیر کو بھی توڑ ڈالا ہے۔ تب شاہ اموزیہ بولے کہ لوہے کی زنجیر سے اور کوئی چیز مضبوط نہیں ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد حضرت شمعون علیہ السلام لڑائی سے واپس آئے تو اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ تب آپ کی بیوی نے آپ کی طاقت و قوت اور لڑائی کی باتیں شروع کر دیں۔ باتوں باتوں میں آپ کی بیوی نے پوچھا کہ اے حضرت، میں نے آپ کو رسی اور لوہے کی زنجیر میں باندھ کر آزمایا، آپ نے دونوں چیزوں کو توڑ ڈالا، بھلا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس سے آپ کو باندھ کے رکھا جا سکے؟ تب حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا، ہاں، ایک ایسی چیز ہے، میرے سر کے بال، جس سے اگر مجھے باندھا جائے تو میں اسے توڑ نہیں سکتا۔ لہٰذا جب رات ہوئی تو شمعون علیہ السلام سو گئے تو آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ کے بالوں کو کاٹ دیا اور انہی بالوں کا رسی بنا کر آپ کے ہاتھ پاؤں کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ جب وہ نیند سے اٹھے تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے کس نے یوں باندھا رکھا ہے؟ بیوی نے کہا، میں نے ہی باندھا ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں ذرا سا بھی ہلوں یا زور کروں تو میرے جسم کی تمام ہڈیاں دھرم برم ہو جائیں گی، لیکن آپ کی بیوی نے شاہ اموزیہ کو اس بارے میں پہلے ہی خبر دے دی تھی اور اس رات بادشاہ کے سپاہیوں نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے حضرت شمعون علیہ السلام کی آنکھیں نکال لیں اور زبان کاٹ کر انہیں بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ جب انہیں فتح کے دربار میں لایا گیا تو اموزیہ کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور وہاں شدید ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ کوئی شخص کہتا تھا کہ اس نے میرے باپ کو مارا ہے، کوئی شخص یہ کہتا کہ یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ ہر شخص جو وہاں موجود تھا کوئی نہ کوئی دعویٰ کرتا اور سب حضرت شمعون علیہ السلام کے دشمن تھے۔ بادشاہ کے حکم سے شمعون علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے اور انہیں اٹھا کر دریا کے کنارے ڈال دیا گیا۔ اموزیہ کے لوگ اور بادشاہ فتح محل میں جشن منا رہے تھے کہ ہم شمعون علیہ السلام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پا گئے، اب ہمارا کوئی دشمن نہیں رہا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے شمعون علیہ السلام کو ہوا پر اٹھا لیا۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں، آنکھ، جسم کے مختلف اعضاء ٹھیک ہونے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے شمعون، اٹھ کھڑے ہو، خدا کے حکم سے اور اللہ نے تمہیں بہت طاقت و قوت دی ہے، بس اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام حصار اور مکانوں کو کھود کر دریا میں ڈال دو۔ تب شمعون علیہ السلام خدا کا نام لے کر اٹھے اور اس
उसके महल के मकान का सतून पकड़कर उस सतून को जमीन से उखाड़ दिया। बादशाह अमोजिया के महल में एक तूफान खड़ा हो गया और ज़लज़ले जैसी हालत पैदा हो गई। अहले अमोजिया हलाक हो गए और बादशाह भी जहन्नम वासिल हो गया। इस काम से फारिग होने के बाद शमून अलैहिस्सलाम अपने घर की तरफ रवाना हुए। शमून अलैहिस्सलाम ने वहां अपनी बीवी को पाया तो ये इरादा किया कि उसे कत्ल कर दें, लेकिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फरमाया कि ए शमून अलैहिस्सलाम, अल्लाह फरमाता है कि तुम अपनी बीवी को कत्ल ना करो और ना ही किसी तरह की अजियत या सजा दो, क्योंकि उसने नदानी से ये सब कुछ किया और औरत तो नाकसुल अकल होती है। बस शाह अमोजिया के तख्त और बादशाही में शराकत की दी हुई लालच में आकर उसने अमोजिया की सलाह से ये सब कुछ किया था, लेकिन अब उसने तौबा कर ली है और नदामत के आंसू बहाए हैं। बस तुम अपनी बीवी की गलती को माफ कर दो और उसके साथ प्यार और मोहब्बत से रहो।